بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل، بڑی خبر آئی کہ حال ہی میں انہوں نے ایک ملاقات کی وزیر اعظم شہباز شریف سے، اور یہ ملاقات کوئی آفیشیل معاملات کو ڈسکس کرنے کے لیے یا کوئی خزانے کے معاملات یا ملک کی معیشت، ترقی، اس حوالے سے نہیں تھی، بلکہ ملاقات استعفے کے لیے تھی۔ جی ہاں، مفتاح اسماعیل صاحب شہباز شریف صاحب سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں جی میں استعفیٰ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اپنی ہی پارٹی کے لوگ، اور نہ صرف پارٹی کے لوگ بلکہ سینئر ترین لوگ اور کابینہ کے سینئر ترین لوگ، کابینہ کے ممبرز، نون لیگ میں اپنے پارٹی کے بندے، وہ مفتاح اسماعیل کے اس قدر خلاف ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اب مفتاح اسماعیل صاحب خود کہتے ہیں کہ جی مجھے پتہ ہے کہ ہمارے لوگ، نون لیگ کے لوگ یا پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے لوگ اب اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں، اپنے ووٹرز کے پاس، اپنے حلقے میں، اپنے گھروں میں، محلے میں، علاقے میں جا ہی نہیں سکتے۔ جس قدر مہنگائی ہو گئی ہے، جس قدر معاشی تباہی ہو گئی ہے، مفتاح اسماعیل کے الفاظ ہیں یہ، ٹریبیون سے بات کرتے انہوں نے کہا ہے کہ جی مجھے احساس ہے کہ ہمارے لوگ اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں، اپنے حلقے میں جا ہی نہیں سکتے۔ اب اتنا ان پر پریشر آیا کہ خود انہوں نے استعفیٰ پیش کر دیا، خود جا کر شہباز شریف صاحب سے، وزیر اعظم سے کہہ رہے ہیں کہ جی میں استعفیٰ دینا چاہتا ہوں، اور ٹھیک ہے کہ اگر میرے ہی لوگ میرے خلاف ہیں تو پھر کیا فائدہ۔ اور ظاہر ہے کہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ مشکل فیصلے جن کو کہا جا رہا تھا ان سے کروا لیے گئے، اب ان کی چھٹی ہونے والی ہے، تو مزید بے عزتی سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا۔ پہلے بھی وہ کہہ چکے جی میں ٹی وی پر آ کے اناؤنس نہیں کرنا چاہتا تھا، شاید میں اب نہیں آؤں گا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی خبر لے کر، کہ مجھے ہی ہمیشہ شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آگے کیوں کیا جاتا ہے بے عزت کروانے کے لیے، تو یہ وہ کہہ چکے ہیں۔ اب انہوں نے ٹی وی پر آ کر ایک انٹرویو بھی دیا ہے، پی ٹی وی پر ہی، اب شاید دوسرے ٹی وی پر جانا مناسب نہیں سمجھتے پرائیویٹ پر، اگرچہ میڈیا مینجمنٹ بڑی ہو رہی ہے، اشتہار دیے جا رہے ہیں، بڑے ہلکے ہلکے سوال ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں جی پی ٹی وی ہی محفوظ ترین ہے۔ لیکن اس ملاقات کی خبر بول نیوز پر چلی، بریک کی صدیق ساجد صاحب نے، سینئر صحافی انہوں نے۔ اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ معاملات کس طرف جا چکے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اب تو خود کابینہ کے ممبر ٹویٹر پر آ کر کہہ رہے ہیں جی اسحاق ڈار صاحب ویلکم، اسحاق ڈار صاحب ویلکم۔ خواجہ سعد رفیق صاحب نے ٹویٹ کر دیا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب آئیں، معاملات کو سنبھالیں، اور یہ سب بات اب یہ کچھ عرصے سے چل رہا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل کو اصل میں قربانی کا بکرا بنانا تھا، اور اس لیے یہ سارا کچھ ہوا۔ یہ نہیں ہے کہ نون لیگ کی طرف سے سپورٹ نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اسحاق ڈار تو تباہی کر دیں گے۔ جب آئے تھے تو پاکستان کی جو ایکسپورٹس تھیں، یعنی اصل کمائی آپ کی ایکسپورٹس ہوتی ہیں، آپ دنیا میں کیا بیچ رہے ہیں، 24.5 ارب ڈالر تھیں جی جب نون لیگ کی گورنمنٹ آئی، جب اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ بنے تھے، اور جب ان کو وزیر خزانہ سے ہٹایا گیا یا وہ ہٹے تھے اور اس کے بعد مفتاح اسماعیل بن گئے تھے، تو اسحاق ڈار جو چھوڑ کر گئے ایکسپورٹس، وہ تھیں 20 ارب ڈالر، اندازہ لگائیے۔ اور اس وقت بنگلہ دیش اور انڈیا چھلانگے لگا رہے تھے ایکسپورٹس میں، اور وہ جو اس ساؤتھ ایشیا کے ریجن میں ایک بوم کسی کیفیت تھی ایکسپورٹس کے لحاظ سے، پاکستان نے وہ مس کر دی۔ اسحاق ڈار سب کی یہ پالیسیز ہیں، تو ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے، رہی صحیح کسر وہ پوری کر دیں گے۔ اب مفتاح اسماعیل صاحب اکیلے ہی نہیں ڈوبیں گے، وہ پی ڈی ایم کو بھی لے کر جائیں گے، آپ دیکھیے گا، اور اسحاق ڈار بھی رہی صحیح کسر پوری کریں گے، کیونکہ ایک پرائم منسٹر آ رہا ہے۔ میں پوری تفصیل آپ کو بتا چکا ہوں کہ بھائیوں میں اختلاف ہے، اور نواز شریف اس طرح ٹرسٹ نہیں کر رہے شہباز شریف پر۔ اسحاق ڈار کے آنے کا مطلب ہوگا کہ اپنا بندہ آ گیا ہے، اب پوری طرح سے وہ چلائے گا۔ تو خواجہ سعد رفیق صاحب ایک طرف ویلکم کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وزیر دفاع خواجہ آصف وہ کہتے ہیں کہ جناب نون لیگ کے اندر ہی سینئر لوگ ہیں جو کہ مفتاح اسماعیل کے خلاف ہیں، یہ بہت افسوسناک بات ہے، وہ اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی جو یعنی بڑی پریس کانفرنس اور دیگر جگہوں پر تجربہ کار، وہ بھی کہتے ہیں جی مفتاح نے بڑا ٹھیک کیا، مفتاح نے بڑا ٹھیک کیا، مشکل فیصلے نہیں اور بلا بلا بلا۔ اب مفتاح اسماعیل صاحب کا چونکہ جانے کا معاملہ ہے، استعفیٰ وہ پیش کرنے کا اعلان بھی کر چکے ہیں، انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں جی جب کہیں گے میں استعفیٰ دے دوں گا، لیکن وہ پھر بھی عہدے سے چمٹا رہنا چاہتے ہیں کہ شاید میں جاتے جاتے کوئی اپنا دھو جاؤں سب کچھ، تو اب انٹرویوز دیتے پھر رہے ہیں۔ کہیں کہتے ہیں جی 2 سے 3 ماہ میں مہنگائی میں کمی ہو جائے گی، وہ بالکل اس طرح سے جس طرح حمزہ شہباز صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 100 یونٹ فری کریں گے، اور یہ سارا کچھ کہاں سے کریں گے بھائی؟ یہ بھی تو دیکھیے کہ آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے، اور مفتاح اسماعیل صاحب آئی ایم ایف کے آگے لیٹے ہوئے ہیں، وہ یہ تک نہیں بتا پا رہے کہ یہ آئی ایم ایف کی اجازت سے ہوگا، حمزہ شہباز نے جو اعلان کر دیا ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب پتہ نہیں کس طرح کہہ رہے ہیں 2 سے 3 ماہ میں کمی آ جائے گی، صرف یہ کہ جی انٹرنیشنل
پرائسز گری ہیں آئل کی، اور مریم صاحبہ تو قسمیں کھاتی رہی ہیں، اعلان بھی کیا کہ جی جو ہی $1 بھی نیچے آئے گی پٹرول کی قیمت تو انٹرنیشنل پرائسز آئل کی، تو ہم ساتھ ہی جناب قیمتیں پاکستان میں کم کر دیں گے، جو کہ $125 فی بیرل سے اب $100 سے بھی نیچے آ چکی ہیں۔ 2.5 ماہ پہلے لگ بھگ $125 فی بیرل پر تھی، جو اب 100 سے بھی نیچے آ گئی ہے۔ جب مریم صاحب نے تقریر کی اس کے بعد بھی کوئی $5-10 نیچے آ چکی ہیں قیمتیں، لیکن $1 کم نہیں کی گئی پٹرول کی قیمت۔ ابھی تک خدشات ہیں کہ پتہ نہیں بڑھا ہی نہ دیں، اندازہ لگائیں، کیونکہ انہوں نے ابھی مزید IMF سے جو اگری کیا ہے اس میں $40 پیٹرولیم لیوی اور لگانی ہے۔ $10 لگا چکے ہیں، $40 اور لگانی، پھر جا کر ہوں گے $50۔ جنرل سیس GST اس کے علاوہ ہے، یعنی یہ کوئی لگ بھگ ابھی انہوں نے کوئی $70 کا اضافہ مانا ہوا ہے IMF کے آگے۔ اب یہی نہیں ہے، IMF بھی دیکھ رہا ہے کہ اتنے کرپٹ ہیں، چور ڈاکو کیا آ گئے ہیں، تو یہ کس طرح سے خرچ کریں گے۔ اب کہا ہے، اور جس پر آمادگی ظاہر کر دی ہے، جو یہ نہیں مان رہے تھے کہ جی مہنگائی عوام پر جتنی مرضی کرا لیں لیکن یہ کرپشن کے معاملے پر نہ آئیں، اس پر نہ ہمیں دیکھیں، ہم تو پہلے عمران خان سے تنگ تھے، اب آپ بھی اس طرح کی شرائط رکھ رہے ہیں۔ تو IMF کی بات اب ان کو ماننی پڑ گئی ہے، اور اقوام متحدہ کی جو نارمز ہیں یا ان کی روایت ہے، اقوام متحدہ کے تحت وہ جو ایک بینچ مارک ہے اس کے تحت ان کو اب ٹاسک فورس بنانی پڑے گی، اس پر آمادگی کا اظہار کر دیا ہے۔ مالیاتی اداروں میں 3 ونگز بنیں گے، انویسٹیگیشن ونگ، تحقیقات کا ونگ، پورے پروسیس کا ونگ، 3 قسم کے ونگ مالیاتی ادارے میں بنیں گے۔ ٹھیکے کس طرح دیے جا رہے ہیں، ٹیکس کلیکشن کس طرح کی جا رہی ہے، بے نامی دار ان کے حوالے سے۔ اب یہ اقوام متحدہ کے تحت IMF دیکھے گا کہ اقوام متحدہ کے قوانین کے مطابق یہاں پر اب یہ کچھ ہو، IMF کہہ رہا ہے، اور اس میں تعیناتیاں کس طرح ہوں گی اس میں IMF بھی شامل ہوگا، یعنی وفاقی حکومت ہی نہیں IMF شامل ہوگا، کیونکہ اعتبار ہی نہیں کہ یہ کس طرح کے لوگوں کو بٹھائیں گے، کیونکہ جو بھی بندہ بٹھائیں گے وہاں سب سے زیادہ کرپشن ہوگی، اینٹی کرپشن میں سب سے زیادہ کرپشن ہوتی ہے، پولیس میں سب سے زیادہ کرپشن ہوگی، جنہوں نے کرمنلز کو پکڑنا ہے آپ دیکھیں کہ وہاں سے کتنے کرمنلز پیدا ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس پر ٹرسٹ کوئی نہیں کر رہا، اس حکومت پر، یہ تو حال ہے، اور ان کو ماننا پڑ رہا ہے۔ ابھی تک جو حرکتیں تھی اب آج اعلان ہونے لگا ہے، کل اعلان ہونے لگا ہے، پرسوں اعلان ہونے لگا ہے، IMF سے جناب ڈیل ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ابھی تک نہیں ہوا۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ کریں، تو اس پر بھی یہ ڈھیر ہو گئے ہیں۔ تو مفتاح صاحب بچنے کے لیے بلومبرگ کی جناب رپورٹس بھی اور دیگر چیزیں شیئر کریں، جی پیٹرول کی قیمتیں مزید گر جائیں گی، $65 تک آ جائیں گی، $45 فی بیرل تک آ جائیں گی۔ تو بھائی جب وہ آ جائیں گی تو پھر تو کوئی آپ جیسا رستو نہیں چاہیے نا، پھر تو ویسے ہی آپ سمجھیں کہ پیٹرول $100 پر آ جانا چاہیے اس وقت۔ لیکن بہرحال انہوں نے ٹیکس کا اتنا کہہ دیا ہے کہ کیا آئے گا کس طرح، تو اسی پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اچھا جی 2-3 ماہ مجھے اور دے دیں۔ خواجہ سعد رفیق صاحب جس طرح سے اعلان کر رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کا، برادرم اسحاق ڈار دور اندیش، تجربہ کار، معیشت، قانون سازی اور گورننس امور کے ماہر، نہایت دیانتدار، قابل اور انتہائی محنتی شخصیت ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے، اسحاق ڈار صاحب تو خود اپنے حوالے سے یہ نہیں لکھ سکتے۔ ان کے بغیر PMLN کی ٹیم نامکمل ہے، ہم ان کی پاکستان واپسی کے شدت سے منتظر ہیں۔ ڈار صاحب کی رہنمائی پیچیدہ حکومتی امور کے حل کے لیے تریاق ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ یعنی وہ آئیں گے اسحاق ڈار صاحب تو جناب کایا پلٹ جائے گی، وہی الفاظ، تجربہ کار، دور اندیش، ٹھیک ہے نا جی، گورننس امور کے ماہر، قابل ترین انسان ہے جی، جو سارے قابل ترین ہی ہیں اس وقت، اتنے قابل ہیں، اتنے قابل، ان سے قابل آج تک حکومت نہیں آئی پاکستان کے دنیا کی تاریخ میں، اتنی قابل ہے، لیکن ناقابل برداشت ہے، ناقابل برداشت ہو چکی ہے عوام کے لیے۔ آپ دیکھیے کس طرح عمران خان کے جلسوں میں لوگ آ رہے ہیں، بارش، شدید بارش، ذرا بارش ہوئی تھی تو مریم صاحب نے جلسہ ہی ختم کر دیا تھا کہ جی بارش ہو گئی ہے، وہ بہانہ مل گیا۔ یہاں پر بارش ہے، کیچڑ ہے، لوگ کس طرح سے آئے ہیں، کس طرح اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، بڑی تعداد میں آئے ہیں، یہ تو حال ہو گیا ہے، اور ان کو خبر ہی نہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ بس جی انٹرنیشنل یہ ہو جائے گا، اقوام متحدہ اور IMF کی طرف سے جس طرح یہ بات ہو رہی ہے، کس قدر شرم کی بات ہے کہ وہاں بھی یعنی ایک سرٹیفکیٹ ہے کہ جی آپ چور، آپ ڈاکو ہیں، آپ کو جو ڈالرز ملیں گے آپ نے سارے ٹھیکوں میں کھا جانے، ادھر ادھر کھا جانے، ہم اپنے لوگ بٹھائیں گے یہاں پر جو دیکھیں گے۔ یعنی امپورٹڈ حکومت ہو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ باہر سے امپورٹ ہوگی، انویسٹیگیشن بھی سارا کچھ دیکھیں گے، کہ پھر بیرونی آقا جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ غلام صحیح طرح پرفارم کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، تو وہ دیکھیں گے کہ بھائی ہم نے جو ان کو یہ سارا کچھ دیا ہے، شرائط بھی سخت، عوام پر بھی پریشر، ٹھیک ہے، لیکن یہ صحیح کام کریں گے نہیں کریں گے، تو وہ بھی انہوں نے دیکھنا ہے۔ تو اندازہ لگائیے یہ سب کچھ مان کر اب جناب مفتاح اسماعیل کی چھٹیوں کی بات ہو رہی ہے، فارغ کرنے کی بات ہو رئی ہے، کیا اسحاق ڈار آ کر کچھ کر جائیں گے؟ تو پہلی بات ہو رہی ہے کہ جی یہ جا کر مل کر IMF سے آئے تھے اور کہا تھا جی ہم جاتے ہی یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ساری باتیں مان جائیں گے، تو IMF کہہ رہے جی اس میں بھی انہوں نے ڈیلے کی۔ تو جو لیٹتا ہے، جو غلامی کرتا ہے، اس کو غلامی در غلامی کرنی پڑتی ہے، تو وہی حال اس حکومت کا ہو رہا ہے۔ اللہ حافظ۔